بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ احمد کی بیوی میں وہ تمام خوبیاں تھیں جو ایک شریف عورت میں ہوتی ہیں۔ وہ اپنے شوہر کی خدمت گزاری میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتی تھی۔ سلیقہ شوہر اتنی کہ گھر کی خوشیوں کا گہوارہ بنا دیا تھا۔ سسرال والے اور پڑوسی سبھی اس کی تعریف کرتے تھے۔ وہ احمد سے کہتی کہ تم کتنے خوش قسمت ہو، ایسی بیوی اور باشعور خوبصورت بیوی پائی ہے۔ جس گھر میں ایسی عورت ہو وہاں خدا کی رحمتیں کیوں نہ نازل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد سے بھی نوازا تھا۔ 3 چھوٹے بچوں کی چہکاروں سے ان کا آنگن مہکا کرتا تھا۔ احمد جب دفتر سے گھر آتا تو صاف ستھرا ماحول اور خوشبو بھری آوازیں ان کے کانوں میں رس کھولنے لگتیں۔ تبھی اس کا دل جام مسرت سے بھر جاتا اور وہ اپنی شریک حیات بانو سے کہتا کہ تم کیا ملی ہو، مجھے تو ساری دنیا کی دولت مل گئی۔ کبھی کسی غیر عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھوں تو میری جان لے لینا۔ سب یہی سمجھتے تھے کہ احمد کو اپنی بیوی سے بڑھ کر محبت ہے، لیکن یہ سچ نہیں تھا۔ وہ کوئی پاک باز آدمی نہ تھا۔ اس نے بس پاک بازی کا لباس اوڑھ رکھا تھا۔ اسے نئے نئے پھول اچھے لگتے تھے۔ جب وہ نوخیزہ حسین دیکھتا تو اس کا دل مچل اٹھتا۔ وہ ان پھولوں کو توڑنے کے لیے بے قرار ہو جاتا۔ شاید اس کی فطرت ہی ایسی تھی۔ جب تک گھر میں رہتا نگاہوں میں بانو جگتی رہتی۔ جہاں گھر سے باہر کوئی حسین چہرہ نظر آتا تو نگاہیں اس کے تعقب کرنے لگتی۔ اس کے پاس دولت تھی جس کے زور پر وہ ہر دفعہ عشق کی نئی بازی کھیلتا تھا۔ کبھی مرد آبرو ہوتی تو پھول ڈالی سے خود بخود ٹوٹ کر اس کی جھولی میں آ گرتا، کبھی نامرادی دامن تھام لیتی۔ تاہم بانو پر خدا کی رحمت تھی۔ اس کو خاوند کی ان سرگرمیوں کا علم نہ تھا۔ آج کے معاشرے میں جب عورت سج سنور کر گھر سے باہر نکلنے لگے تو کچھ ناقابل یقین علمبے بھی جنم لینے لگتے ہیں۔ پہلے عورت 4 دیواری میں تھی۔ سبھی کا خیال تھا کہ عورت اپنے گھر میں محفوظ رہتی ہے، مگر جب باہر نکل کر شمع محفل بن جائے تو کہیں بھی نہیں رہتی۔ بس اپنے سوچ کا فرق ہے۔ اب تو جب سے برادری سسٹم کمزور ہوا، شادی بھی لڑکیوں کے لیے ایک مسئلہ بن چکی تھی۔ دفتروں میں ٹھیک ٹھاک ملبوس پہن کر جانے کے تقاضے ہیں۔ یہ نئی بازوقت کے ملبوسات نظروں کو دعوت نظارہ دیتے ہیں، اور مجھ سے ضرورت مند اور نوخیزی عمر میں کمانے نکلی ہوں، خوابوں کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے تھک جاتی ہیں، مگر شادی کا خواب پورا نہیں ہوتا۔ میرا محکمہ ایک ایسا ہی تھا جہاں روز نئی لڑکیوں سے سب کا پڑتا تھا۔ احمد بھی ہمارے محکمے میں کام کرتے تھے۔ وہ میرا آفیسر تھا۔ اس کے رنگین مزاجاں اس کی بیوی سے ضرور ڈھکی چھپی تھیں، مگر ہم سے نہیں۔ وہ لڑکیوں کے لیے ساتھ چکر چلانے میں ماہر تھا۔ اکثر شاہین رنگین کر لیتا اور نہ ہم کو سنتے کہ فلاں کے ساتھ بڑی گہری دوستی چل رہی ہے اور وہ ہوٹل میں رہ رہے ہیں۔ بیچاری سیدھی سادی بانو کو کیا خبر کہ اس کے گھر میں ایسی بات مخالف چل رہی ہے کہ وہ خدمت گزار تو گھر پر ہی پڑی رات بھر شوہر کا انتظار کرتی اور احمد کو وفا شعور سمجھتی، رات بھر ڈیوٹیاں دینے لگتی۔ احمد کی 5ویں انگلیاں برابر نہ تھی۔ وہ معمولی عہدے پر نہ تھا بلکہ بہت اچھے عہدے پر تھا۔ بچوں کی سالگرہ تھی۔ فخر سے کہتی کہ احمد کے دل میں ملکہ ہوں، وہ میرے سوا کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اسے کیا خبر کہ اس کا ایک دوست ذیشان عورتوں کو خرید و فروخت کا کاروبار کرتا ہے۔ جب احمد کو بوریت محسوس ہوتی تو وہ ذیشان سے کہتا، یار مدت سے کسی نئے پھول کا چہرہ نہیں دیکھا، گھر جا کر بار بار ایک ہی چہرہ دیکھنے کو جی نہیں کرتا۔ بیوی تو صرف بچوں کی ماں ہوتی ہے، وہ معشوقہ نہیں بن سکتی۔ نو پرابلم، ذیشان نے جواب دیا۔ لڑکی الٹرا ماڈل ہے اور ماڈلنگ کرتی ہے، اس کے لگام آج کل میرے ہاتھ میں ہے، بس ذرا سا زیادہ مال خرچ کرنا پڑے گا، اس کا معیار کے مطابق کوئی مسئلہ نہیں، آخر ہم کماتے کس کے لیے ہیں؟ احمد نے جواب دیا، میں نے یہ باتیں ان کو فون پر کہتے سنی، ان دنوں ان کی پرسنل سیکریٹری تھی۔ یہ سچ تھا کہ سر احمد اپنی تنخواہ کا بیشتر حصہ گھر کے باہر اپنی عیاشوں پہ خرچ کرتے تھے، اور کبھی کبھی تو ایک رات کے عیاش پر لاکھ روپے بھی اڑا دیتے تھے۔ انسان اپنے من کا خوش کرنے کے لیے کیا نہیں کرتا۔ بانو بیچاری ان دنوں بڑی پریشان تھی۔ اسے خرچے کے لیے بہت کم رقم شوہر سے مل رہی تھی۔ وہ چلاتی کہ اتنے کم رقم میں میرا اور بچوں کا گزارا نہیں ہو رہا، اور احمد بیوی کو ہر ماہ جھوٹے وعدے پر ڈرا دیتے کہ تمہارے لیے اس بار جدہ سے سونے کا سیٹ خرید کر لاؤں گا، ذرا سا انتظار کر لو۔ وہ ٹھنڈی آہ بھرتی کہتی کہ احمد جانے کب میرے لیے کوئی اچھا چھوٹا سا بھی تحفہ لاؤ گے؟ جواب ملتا، کیا میری لاکھوں کی محبت کافی نہیں جو کسی معمولی تحفے کی تمنا میں گھل جاتی ہیں؟ میں ان کی یہ ساری گفتگو فون پر سنتے چپ رہتی، اور سر شام سر احمد نے بانو سے کہہ دیا کہ رات کو نہ آ پاؤں گا، دفتر کے کام سے اسلام آباد جانا پڑا۔ تم فکر نہ کرنا، آج بچوں کو آیا سا پاس سلانا اور بچوں کو اپنے بیڈ روم میں سلا دینا، تمہیں تنہائی محسوس نہ ہوگی۔ دیکھو احمد، تم مجھے کہیں چکر تو نہیں دے رہے؟ مجھے کچھ دنوں کے لیے لگتا ہے کہ تم ایسا ہی کر رہے ہو۔
بانو نے پوچھا۔ احمد نے کہا کچھ ایسا نہیں ہے، تمہارے سوا کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، مجھ پر خدا کا غضب ہو، ورنہ رات بھر نیند نہیں آتی۔ اور یہ کیسی گھڑی تھی کہ احمد کی دعا قبول ہو گئی۔ قدرت کا انتقام بھی بڑا سخت ہوتا ہے، انسان کو اپنی خطاؤں کی معافی ملتی ہے، مگر ایک حد تک گناہ کی رسی آخر دراز ہو سکتی ہے۔ شاید پاپ کا گھڑا بھر گیا تھا، ڈوبنے کو تھا۔ اس روز احمد مشروب میں دھت تھا، ڈرائیونگ کر رہا تھا اور رفتار کو کنٹرول نہ کر سکا۔ گاڑی جس رفتار سے جا رہی تھی ایکسیڈنٹ ہونا ہی تھا، مگر محسوس نہ ہوا، بے قابو چلا رہا تھا۔ اپنی منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کی گاڑی کھمبے سے جا ٹکرائی اور وہ ہسپتال پہنچ گیا۔ جب یہ اطلاع بانو کو ملی تو وہ پریشان ہو گیا اور اسی وقت ہسپتال چلی گئی، مگر وہاں منظر کچھ اور تھا۔ احمد کے ساتھ ایک خاتون تھی، زخمی تھی، اس کا نام منزہ دروج کر آیا تھا، گوری سی، نازک سی، خوبصورت لڑکی، اس کی عمر 20 سے 22 برس تھی۔ وہ بھی احمد کے ساتھ اس کی ہم نشست تھی اور دوران سفر زخمی ہو گئی تھی۔ دونوں بھی بے ہوش تھے۔ 2 دن بعد احمد کو ہوش آیا، اس کی حالت خطرے سے باہر تھی، مگر چوٹیں شدید آئی تھیں۔ بس اللہ نے زندگی رکھ لی، اور لڑکی بھی اپنے خطرے سے باہر تھی۔ بانو جائے نماز پر سجدے میں گری، دعائیں مانگ رہی تھی۔ جب میں نے اسے تسلی دینے کے لیے گھر پہنچی تو اسے روتے گڑ گڑاتے اپنے شوہر کی زندگی کی دعائیں مانگتے دیکھ کر میرے کانوں میں احمد کے کہے الفاظ گونج رہے تھے کہ کیوں نہ خوشی سے ہزاروں خرچ کر لوں، آخر کماتا کس کے لیے ہوں، بیویاں تو خرچے کے لیے صدا چلاتی رہتی ہیں۔ بانو چلاتی تو چلاتی رہے، یہ دنیا مردوں کی ہے، خوشیاں بھی ہماری ہیں اور بہاریں بھی ہمارے لیے ہیں۔ میں نے ان کے گھر سے اسپتال چلی گئی، وہاں سے خاتون کو بھی دیکھا جو ان کے ساتھ زخمی ہوتی ہے، اس پر سفید چادر گردن تک پڑی ہوئی تھی۔ چہرہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گیا، واقعی وہ چہرے سے حور تھا جو چاند کا ایک شرماتا تھا۔ احمد صاحب اگر اس کے دیوانے ہوتے تو یوں ہی نہیں تھے۔ سیکرٹری نے ہونے کے ناطے میرے سینے میں احمد صاحب سے متعلق کئی راز دفن تھے جو میں اس کی بیگم کو نہیں بتا سکتی تھی۔ خیر وہ تو کچھ عرصے بعد بھلے چنگے ہو گئے، مگر بانو بیمار پڑ گئی، خدا جانے اس کو کیا صدمہ لگا۔ ان کی طرح وہ اسے کھا رہا تھا۔ بالآخر ایک روز جب وہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی، بے ہوش ہو کر گر گئی، اس کی روح فقط انصری پر پرواز کر گئی، اس کے دماغ کی نس پھٹ گئی اور شاید بلڈ پریشر بہت بڑھ گیا تھا۔ کچھ دن اور رہنے کے بعد احمد نے اسی پر چہرے کے ساتھ بیاہ رچا لیا جو اس کے حادثے میں زخمی ہوئی تھی۔ خدا نے اس کو اپنی معشوقہ کے ساتھ شادی کا موقع دے دیا تھا۔ 4 سال باخبر گزرے، دفتر آتے تو خوش خوش، اس دن میں کئی بار ماہل کام کو فون کرتے اور ان سے دوسری بیوی اور معشوقہ تھی جو پا کر جسے بانو کو بالکل ہی بھول چکے تھے۔ کچھ عرصے بعد احمد اور مالکہ نے ناچاکیاں شروع ہو گئیں۔ وہ ذہنی طور پر اپسیٹ رہنے لگے، جیسے کوئی بات مسلسل انہیں مضطرب کرتی رہی ہو۔ کے بارے میں پوچھا، بیوی کے بارے میں پوچھا تو اکثر گھر سے باہر رہتی ہے، بچوں کو پرواہ نہیں کرتی، آزاد خیال ہے، اس لیے باہر جاتی تو شہر کو مطلع کرنا تو اپنی توہین سمجھتی تھی۔ کوئی عیاش مرد جب کسی مرد سے بے چین ہو تو بے راہداری میں تلاش کرتا ہے۔ احمد پھر بھٹک گیا۔ ایک روز لڑکی کو ہوٹل میں لے گیا جہاں وہ انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو لڑکی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ مڑا، وہ احمد کی نظر اس لڑکی کے چہرے پر پڑی۔ وہ تو دنگ رہ گیا، یہ تو اس کی اپنی ہی چیز تھی جسے آج اس نے خریدا تھا۔ اس نے روز داشتہ مالکان کے منہ سے رسید کیا اور پوچھا، یہ تم کیا میں پاگل نہیں ہو سکیا یا اندھا ہو رہا ہوں؟ وہ بولی، اگر تم چاہتے ہو تو مجھے تمہارے کرتوتوں کی کوئی خبر نہیں، تم ایسے بھورے ہو، جب تک کوئی نیا پھول نہ سونگھ لو جی نہیں سکتے۔ آخر میرا حسن میں کیا رہ جائے گا؟ کسی دن یہ تمہارے کام آئے گا۔ بند کرو بکواس، میں تمہیں طلاق دیتی ہوں، دے دو طلاق مجھے، تمہاری پرواہ نہیں، میں خود تم کو چھٹکارا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے احمد کے پردہ دھکیلا تو اس کو مالکہ کا زور سے دھکا لگا اور وہ گر گیا۔ وہ غصے میں زخمی ناک کی طرح آج عورت مردانگی کو بیچتا رہا اور دن میں دفتر آیا ٹوٹا ہوا سا تھا تو طلاق کی وجہ پوچھی تو بھاری آواز میں کہا، عورت اگر شریف ہو تو وہ مر جائے گی مگر ایسی راہ اختیار نہیں کرے گی۔ بانو کتنی اچھی عورت تھی۔ میں نے پوچھا، جی سر، ان کو کیا بتاتی؟ وہ کہنے لگے بانو کو کتنا چاہتی تھی، وہ ایک شریف بیوی تھی، ایک لاجواب عورت، مگر میں نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا، بس اتنا پوچھا، سر کیا آپ کو بانو یاد آتی ہے اب بھی؟ ہاں، اس رات جب اس نے ہوٹل کے کمرے میں مالکام کو طلاق دی تو مجھے وہ بہت یاد آئی۔ شاید اس لمحے مالکام کو قتل بھی کر دیتا، مگر بانو میرے اعصاب پر چھا گئی، جیسے وہ مجھے غلط فعل سے روک رہی تھی۔ میں چکرا کر بستر پر جا گرا۔ مجھے نہیں خبر کہ کیسے مالکہ رات کے وقت ہوٹل سے چلی گئی۔ آج بھی مجھے یقین نہیں ہے کہ میری بانو واقعی مجھے چھوڑ کر چلی گئی اور اپنے 3 بچے بھی سنبھال رہے ہیں، میرے سپرد کر گئی۔ اب میں کو یاد کر کے خون کے آنسو روتا ہوں۔ یہ بچے مجھے نہیں سنبھلتے، دن رات اپنی ماں کو یاد کرتے ہیں۔ مس میری کیا کروں، آپ مجھ سے شادی کریں۔ یہ کہہ کر وہ رو دیا۔ جی نہیں، میں نے بے ساختہ کہا اور ان کے پاس سے اٹھ کر چلی گئی۔ میں نے وہ ملازمت بھی چھوڑ دی۔
اگرچہ مجھے شادی کی چاہت تھی مگر ایسے مرد سے نہیں جو بھنور جیسے تھا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔